نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، آج آپ کے سامنے جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے چینل پر ایک ویڈیو جسے دیکھنے کا موقع ملا اس کے بارے میں کچھ باتیں کرنی ہیں۔ ویڈیو جو ہے اس میں جو شخص گفتگو کر رہے ہیں ان کا نام ہے عماد الاسلام صاحب۔ تو یہ عماد الاسلام صاحب جو ہے انہوں نے اس ویڈیو کے اندر مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو مخاطب کیا ہے، اور اس میں وہ مفتی طارق مسعود صاحب سے یوں فرما رہے ہیں کہ مفتی صاحب آپ پریشان نہ ہو، یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں، اور پریشانی کی جو وجوہات ہے اس کی انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ ان کو اس بات سے پریشانی ہو رہی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے وہ شہرت پا رہے ہیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ لوگ سن رہے ہیں۔ تو ایک بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دیکھیں مفتی طارق مسعود صاحب کی جو پریشانی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے نوجوان لوگ جو ہے جو دین سے دور ہے، جو دین زیادہ پڑھے ہوئے نہیں، دنیاوی کام کاج کے اندر زیادہ مشغول اور مصروف ہیں، تو وہ قرآن اور حدیث کو یا علماء اور مفتی حضرات کو چھوڑ کر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس جا رہے ہیں اور وہ گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جب کوئی انسان گمراہ ہوتا ہے تو اس پر ایک عالم دین کا پریشان ہونا یہ بھی سنت نبوی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی سورہ کہف کے اندر آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتے ہیں، پس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ مقصد یہ ہے کہ اگر لوگ ایمان نہیں لاتے تو اے پیغمبر آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے۔ بات یہ ہے کہ جب لوگ مسلمان نہیں ہوتے تھے تو اللہ کے رسول کو اس بات سے بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ یہ لوگ دین اسلام میں داخل کیوں نہیں ہو رہے ہیں، لوگ دوسری طرف کیوں جا رہے ہیں، شرک اور کفر کی طرف کیوں جا رہے ہیں۔ اس بات کی وجہ سے اللہ کے رسول کو پریشانی ہوتی تھی، بہت زیادہ گھٹن ہوتی تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ کا کام جو ہے بس لوگوں کو ڈرانا ہے، لوگوں کو خوشخبری سنانا ہے اور دین لوگوں تک پہنچانا ہے، دین کے احکامات لوگوں تک پہنچانے ہیں، اور مزید اگر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا، کوئی شخص شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، تو اس کو ہدایت دینا اور اس کو ایمان دینا یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ لہٰذا آپ پریشان ہو کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیں۔ کوئی ایمان لاتا ہے یا نہ لاتا ہے اس کی فکر آپ مت کریں۔ اللہ نے فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے برابر ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ لیکن آپ کا کام کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا کہ جو آپ کو تبلیغ کا حکم ملا ہے، اللہ کے دین کے پہنچانے کا حکم ملا ہے، وہ آپ لوگوں تک پہنچائیے۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب کی جو پریشانی ہے وہ اس بات پر ہے کہ لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ جس طرح پیغمبر کو پریشانی ہوتی تھی کہ لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، آپ کو گھٹن ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی، اسی طرح مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی پریشانی ہو رہی ہے۔ لیکن آگے عماد الاسلام صاحب جو ہے وہ انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب جو پریشان ہو رہے ہیں وہ اس لیے پریشان ہو رہے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے ان کی شہرت ہو رہی ہے، لوگ ان کو زیادہ سن رہے ہیں۔ تو جناب عماد الاسلام صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو جو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب سے اس کی تصدیق کی ہے یا آپ اپنی طرف سے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ نے تصدیق نہیں کی ہے اور اگر آپ نے تصدیق کی ہے تو آپ اس کا ثبوت لے کر آئیں، اور اگر آپ نے تصدیق نہیں کی تو پھر دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ کو عالم الغیب ہونے کا دعویٰ ہوگا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے دل کی بات آپ کو معلوم ہے، اور یقیناً آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ دعویٰ کرنا آپ کے لیے بہت مشکل پڑ جائے گا۔ تو دوسری صورت یہ رہتی ہے کہ پھر آپ کو جب آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب سے تصدیق بھی نہیں کی ہے اور آپ کو علم غیب کا دعویٰ بھی نہیں اور یقیناً آپ کر بھی نہیں سکتے، تو پھر یہی بات رہتی ہے کہ آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی شہرت سے
وہ ان کو تکلیف ہوتی ہے اور ان کو جیلس ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، اور لوگ ان کو زیادہ سنتے ہیں اس لیے ان کو تکلیف ہوتی ہے اور ان کو جلن ہوتی ہے۔ تو یہ گویا کہ آپ کا نیرا الزام ہے، خالص الزام ہے۔ لہٰذا عماد الاسلام صاحب، آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ اس طرح کے الزامات لگانے سے، اس طرح کے بہتان لگانے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بہتان لگانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں یہ بات کی ہے کہ وہ بہت زیادہ مشہور ہو گئے ہیں اور لوگ ان کو زیادہ سنتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بات یاد رکھنا کہ کسی کا بہت زیادہ مشہور ہو جانا اور کسی کے پاس بہت سارے لوگوں کا جمع ہو جانا یہ اس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہوں جو سورہ مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 100 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ناپاک اور پاک برابر نہیں، اگرچہ آپ کو ناپاک کی کثرت اچھی لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ پاک اور ناپاک دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ ناپاک چیز کے بارے میں اللہ نے یہ ہمیں بتا دیا کہ وہ زیادہ ہوتی ہے، اس کی کثرت ہوتی ہے، بظاہر وہ کثرت انسان کو اچھی لگتی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس کثرت سے اور اس زیادتی سے آپ نے دھوکہ نہیں کھانا ہے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کس طرف لوگ زیادہ ہے کس طرف کم ہے، آپ نے قرآن حدیث کو دیکھنا ہے۔ آپ نے قرآن اور حدیث کی جو صحیح روشنی ہے، جو اس کی صحیح تعلیمات ہے، جو اس کے صحیح مفاہیم ہے، آپ نے اس کو دیکھنا ہے۔ آپ نے علماء حق کو دیکھنا ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ لوگ زیادہ کس طرف ہیں۔ دوسری آیت میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 116 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اکثریت کا کہا مانو گے تو وہ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، بے راہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ گویا کہ ہر انسان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اکثریت کے پیچھے چلیں گے، زیادہ لوگوں کے پیچھے چلیں گے تو آپ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ ویسے بھی ایک بات یاد رہے، آپ کا مشاہدہ بھی ہوگا کہ جہاں پر گندگی ہوتی ہے وہاں پر مکھیاں ہی زیادہ بیٹھتی ہیں، وہاں شہد کی مکھی آپ کو کبھی نظر نہیں آئے گی۔ تو جہاں پر گندگی ہوتی ہے وہاں شہد کی مکھیاں زیادہ چلی جاتی ہیں۔ تو ہم نے تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ پاگل ہوتے ہیں اور ان کے پاس بھی جو کیا ہے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ان کی باتیں بھی لوگ سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ بلکہ میں آپ کے سامنے عرض کروں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو لوگ زیادہ سنتے ہیں اس لیے وہ حق پر ہیں، تو پھر تو آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر عیسائیت جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ عیسائی جو ہے وہ حق پر ہے، عیسائی مذہب جو ہے وہ اس وقت حق پر ہے؟ آپ کبھی نہیں کہہ سکتے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اس کی تو آپ سے بھی جو ہے کیا ہمیں توقع نہیں کہ آپ یہ کہیں گے کہ عیسائی جو ہے وہ زیادہ ہے، اکثریت کے اندر ہے، لہٰذا وہی جو ہے کہ حق پر ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں وہ عورتیں جو فحاشی کے اندر مبتلا ہے، اور وہ جوان دیکھ لیں جو فحاشی کے اندر مبتلا ہے، جو غلط کام کرتے ہیں، جو رقص و سرور کے اندر مبتلا ہیں، ان کو لوگ زیادہ سنتے ہیں بنسبت علماء کے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو کوئی اتنا نہیں سنتا ہوگا جتنے کی کیا ہے گانے والی عورتوں کو، فحاش عورتوں کو لوگ زیادہ سنتے ہیں۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ وہ محمد علی مرزا صاحب سے کیا وہ عورتیں جو فحاشی کی طرف کیا راغب ہے، ان میں مبتلا ہے، وہ زیادہ حق پر ہیں؟ تو یقیناً کبھی ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اکثریت کو نہیں دیکھنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ حق کس طرف ہے۔ میری یہ گفتگو جو میں عماد الاسلام صاحب سے بھی کر رہا ہوں، اور عماد الاسلام صاحب کے ساتھ ساتھ جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے بھی یہ میری گفتگو ہے۔ لیکن اگر ان کو میری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ان کے فالوور کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں، تو جو عوام ہے، جو صحیح دین کے متلاشی ہے، جو حق کے متلاشی ہے، مجھے امید ہے کہ وہ میرے دلائل پہ غور بھی کر رہے ہوں گے۔ میں جو آپ کی باتوں کا جواب دے رہا ہوں وہ اس کو غور سے سن رہے ہوں گے، اور جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ میری ان باتوں میں غور کر کے وہ خود سمجھ جائیں گے کہ عماد الاسلام صاحب کی گفتگو درست ہے یا مفتی طارق مسعود صاحب کی گفتگو درست ہے اور ہماری گفتگو کیا ہے، درست ہے۔ اچھا، عماد الاسلام صاحب نے ویڈیو کے اندر ایک بات یہ بھی کی ہے کہ دیوبندی جو عوام ہے ان میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کسی کی ناقدری کر رہا ہوں، میں سب کی قدر کرتا ہوں، سب سے محبت والا رابطہ ہے۔ یہ خالص جھوٹ ہے، یہ سفید جھوٹ ہے۔ اور یہ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے ایک ویڈیو جاری کی تھی، اور وہ ویڈیو مفتی ظہور علی خان صاحب نور اللہ مرقدہ جب ان کا انتقال ہوا تو اسی وقت جو ہے میں نے ویڈیو بیان دیا، اور اس وقت ایک کیفیت ایسی تھی کہ مفتی صاحب کے دنیا سے رخصت ہونے کا ایک درد اور غم بھی تھا، تو بیان کرنا جو ہے وہ میرے بس کی بات نہیں تھی۔ لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ مفتی صاحب کے اوصاف
جمیلہ اور ان کی اخلاق حمیدہ جو ہے اور ان کی جو علمی کمالات ہے، ان کا جو تقوی ہے، اس کی کچھ ایک جھلک جو ہے وہ عوام کے سامنے آ جائے۔ تو وہ ویڈیو بیان جب میں نے جاری کیا، اس پر جو ہے جناب عماد الاسلام صاحب نے جو کمنٹس کیے ہیں، وہ کمنٹس آپ یہ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ یہ دعوت تو کرتا ہے کہ ہمارا سب سے محبت والا رابطہ ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ مفتی ظہور علی خان صاحب کے بارے میں انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ اسکرین پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، میں ان الفاظ کو نقل بھی نہیں کر سکتا۔ عماد الاسلام صاحب نے ویڈیو کے اندر ایک بات یہ بھی کی ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب آپ جو ہے کیا ہے امت کو جوڑنے کی کوشش کریں، امت کو توڑنے کی کوشش مت کریں۔ تو عماد الاسلام صاحب بات یہ ہے کہ جتنا امت کو توڑنے کی کوشش آپ کر رہے ہیں، انجینئر صاحب کر رہے ہیں، اتنا جو ہے امت کو توڑنے کی کوشش کوئی نہیں کر رہے ہیں۔ اور آپ نے جو مفتی طارق مسعود صاحب کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ تبلیغ میں وقت لگائیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں تبلیغ کا معنی کیا ہے؟ کیا مفتی طارق مسعود صاحب تبلیغ نہیں کر رہے ہیں؟ کیا وہ دین نہیں پھیلا رہے ہیں؟ کیا وہ لوگوں کو دین نہیں پہنچا رہے ہیں؟ تبلیغ کا معنی ہی یہ ہے بلغ یبلغ تبلیغ، دوسروں تک اللہ کا دین پہنچانا۔ تو میرا آپ سے سوال ہے کیا مفتی طارق مسعود صاحب جو ہے وہ دین اللہ کا دین دوسروں تک نہیں پہنچا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ان سے کسی مسائل کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ وہ سرے سے دین کی بات ہی نہیں کرتے، تبلیغ ہی نہیں کرتے، یہ بات آپ کی غلط ہے۔ دوسری بات تبلیغ سے متعلق یاد رہے کہ آپ تبلیغ کا دعوت تو کرتے ہیں، آپ دعوت تو کرتے ہیں، لیکن آپ سے زیادہ موجودہ جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے اس کو سپورٹ کرنے والے اور اس کے ساتھ تعاون کرنے والے آپ سے زیادہ مفتی طارق مسعود صاحب ہیں۔ آپ سے زیادہ مفتی طارق مسعود صاحب جو ہے وہ تبلیغی بھائیوں کی، تبلیغ کی اور تبلیغ جماعت کی حمایت کرتے ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اتنا آپ بھی نہیں کرتے ہوں گے جتنا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کرتے ہیں، بلکہ اتنا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے۔ اچھا، یہاں پر آخر میں کچھ باتیں جو ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے بھی بصد ادب و احترام عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اسی ویڈیو کے اندر آخر میں ان کی کچھ گفتگو بھی ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ مولوی لوگ تمہیں یہ ڈرامے کراتے ہیں کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کے ذریعے بہت سارے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں اور بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں ہدی للناس کہ یہ کتاب یعنی قرآن جو ہے یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجی ہے۔ تو قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، اور مولوی لوگ جو ہے وہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ اس سے آپ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا خود مت پڑھا کریں۔ میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن میں جو اللہ نے فرمایا ہدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ ہدی للناس میں جو اللہ نے فرمایا قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس الناس سے مراد کون ہے؟ مسلمان اور کافر سب مراد ہیں، یا صرف مسلمان مراد ہے، یا صرف کافر مراد ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ کافر اور مسلمان سب کے لیے ہدایت ہے، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ابو جہل مسلمان کیوں نہیں ہوا؟ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ابو لہب جو ہے وہ مسلمان کیوں نہیں ہوا؟ میرا آپ سے سوال ہے کہ بہت سارے لوگ وہ دنیا سے کفر کی حالت میں کیوں جاتے ہیں جبکہ انہوں نے قرآن کو سنا بھی ہے، قرآن کو پڑھا بھی ہے، قرآن کو سمجھا بھی ہے، پھر ان کو ہدایت کیوں نہیں ملی؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ہدی للناس میں الناس سے مراد جو ہے صرف مسلمان ہیں، تو مسلمان تو پہلے سے ہدایت یافتہ ہیں، تو یہ تو تحصیل حاصل لازم آئے گا۔ مسلمان تو پہلے سے ہدایت یافتہ ہے، اسلام ہی جس کو مل گئی تو وہ ہدایت اس کو مل گئی، تو جب اسلام مل گئی اس کو ہدایت مل گئی تو پھر مسلمانوں کے لیے ہدایت کیسے ہوگا؟ یہ تو تحصیل حاصل ہے کہ ایک چیز پہلے سے موجود ہے، آپ اس کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ایک اصول ہے کہ جو چیز حاصل ہو اس کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، وہ انسان کے پاس پہلے سے موجود ہی رہتی ہیں۔ آپ نے جو یہ فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ گمراہ جو کرتے ہیں وہ فاسقوں کو گمراہ کرتے ہیں، فاسقوں کو گمراہ کرتے ہیں، تو اس سے تو بظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن، اور بلکہ آپ نے خود اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ جو ماننے والے ہیں قرآن ان کے لیے ہدایت ہے، اور جو فاسق ہے قرآن ان کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت سارے لوگ جو کلمہ پڑھ لیتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، کیا یہ فاسق تھے یا نہیں تھے؟ آپ نے تو کہا کہ بلکہ قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُضِلُّ بِهِ لِلْفَاسِقِينَ، آپ نے کہا کہ اللہ فاسقوں ہی کو گمراہ کرتے ہیں، تو یہ جو بہت سارے لوگ کافر ہیں اللہ نے ان کو ہدایت کیوں دی؟ آپ کے بقول تو قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، فاسقوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، تو جب فاسقوں کے لیے ہدایت نہیں تو پھر بہت سارے لوگ کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ نے خود جو ہے کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی کیا ہے تعریفیں کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ان کی وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں، تو وہ لوگ کیا فاسق تھے کہ نہیں تھے؟
یقیناً وہ فاسق تھے، بعد میں اللہ نے ان کو کلمے کی دولت سے مالا مال کیا، وہ مسلمان ہو گئے۔ تو جب مسلمان ہو گئے تو یہاں تو اللہ نے فاسقوں کو ہدایت دے دی، آپ تو کہتے ہیں کہ فاسقوں کو ہدایت نہیں ملتی ہے۔ تو گویا کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہدایت والے ہیں، ہدایت یافتہ ہے، قرآن انہی کے لیے ہدایت ہے، اور جو فاسق ہے قرآن ان کو اور گمراہ کرتا ہے۔ تو بھائی جب وہ پہلے سے فاسق ہے تو پہلے سے فاسق کو کیسے گمراہ کیا جا سکتا ہے، اور جو پہلے سے ہدایت یافتہ ہے ان کو ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کی ہدایت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے کفر میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو بات یہ ہے کہ یہاں اضافے کی بات نہیں ہو رہی۔ اگر اضافے کی بات ہو رہی ہے تو بات یہ ہے کہ ایک عام آدمی اس کو کیسے سمجھے گا جب تک کہ وہ علماء سے قرآن کو نہیں سمجھے گا۔ آپ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ مختلف علماء نے کیا ہے اردو میں ترجمے کر لیے ہیں، ہم عربی کو نہیں سمجھتے، ہم اردو کو سمجھتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ سوال جب اس طرح کے سوالات آئیں گے تو عام آدمی کیا کرے گا؟ وہ سارے دن کاروبار کرے گا، وہ سارے دن ملازمت کرے گا، نوکری کرے گا، یا وہ کتابیں پڑھے گا؟ آپ تو فارغ آدمی ہیں، آپ کے پاس تو ٹائم ہے، کیا دوسرے لوگوں کے پاس بھی اتنا وقت ہے کہ وہ قرآن کو پڑھ سکے؟ یقیناً نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا لوگ یہی کریں گے کہ وہ علماء سے قرآن کو سمجھیں گے، وہ مفتیوں سے کیا قرآن کو سمجھیں گے، شیخ القرآن سے سمجھیں گے، شیخ التفسیر سے قرآن کو سمجھیں گے، تب جا کے کیا ہے وہ ہدایت پر آئیں گے، وہ قرآن کو اپنانے والے بنیں گے۔ آگے اسی ویڈیو کے اندر انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو ہے کیا تمام علماء کو علماء سو کے ساتھ اور نعوذ باللہ گدھوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور یہود کے علماء کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ حالانکہ انجینئر مرزا صاحب کو یہ وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ میری مراد سارے علماء نہیں، کیا سارے علماء کیا ہے گمراہ ہیں؟ کیا سارے علماء علماء سو ہیں؟ اگر اچھے علماء ہیں تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو چاہیے کہ ان اچھے علماء کا نام بتائے، دیوبندیوں میں کون ہے، بریلیوں میں کون ہے، اہل حدیث میں کون ہے، لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کبھی بھی اس کا نام نہیں لیں گے، کیونکہ ان کی جو دکان ہے وہ بند ہونا شروع ہو جائے گی۔ عماد الاسلام صاحب آپ کہتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب دین کا کام کر رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کتنے حافظ پیدا کیے، کتنے عالم پیدا کیے، کتنے لوگوں کو دین کی طرف لے کر آئے؟ ایک حافظ بھی آپ نہیں بتا سکیں گے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ایک حافظ پیدا کیا ہو یا ایک عالم پیدا کیا ہو۔ جو دوسری جگہ کہیں پڑھے تھے، ان کے کوئی مسائل تھے، وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ملے ہیں، اس کی میں بات نہیں کر رہا۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں آپ بتائیں کہ انہوں نے کتنے علماء پیدا کیے، کتنے مفتی تیار کیے، کتنے شیخ الحدیث تیار کیے، کتنے حافظ انہوں نے پیدا کیے ہیں، لیکن وہ جواب نفی کے اندر ہی دیں گے۔ یہ علماء ہی ہے جو لوگوں کو قرآن ناظرہ بھی سکھاتے ہیں، لوگوں کو حافظ بھی بناتے ہیں، علماء بھی پیدا کرتے ہیں، مفتی بھی پیدا کرتے ہیں، شیخ الحدیث بھی پیدا کرتے ہیں، تجوید کو اچھی طرح تجوید کے ساتھ قرآن کو اچھی طرح پڑھنے والے قاری حضرات بھی جو ہے کیا ہے پیدا کرتے ہیں، عوام کے اندر بھی، خواص کے اندر بھی۔ آخر کے اندر جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایک نعرہ ہے جو بہت ہی وہ زیادہ لگاتے ہیں اور اس پر ان کو بڑا ناز ہے کہ نہ ہوں میں وہابی، نہ ہوں میں بابی، نہ ہوں میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اس کے بارے میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ایک سوال ہے کہ بھئی آپ یہ کہتے ہیں میں وہابی نہیں ہوں، تو وہاب تو اللہ کا نام ہے، وہاب تو اللہ کا نام ہے، وہاب کا معنی ہے اللہ والا، جیسے لاہوری کا معنی ہے لاہور والا، پنجابی کا معنی ہے پنجاب والا، سندھی کا معنی ہے سندھ والا، اسی طرح وہابی کا معنی ہے وہاب والا یعنی اللہ والا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اللہ والے نہیں ہیں۔ دوسرا آپ جو یہ کہتے ہیں کہ نہ ہوں میں بابی، تو بابی یہ اردو کا لفظ ہے یا عربی کا لفظ ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ عربی کا لفظ ہے تو آپ کو اس کا ثبوت پیش کرنا پڑے گا، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ اردو کا لفظ ہے تو آپ اردو گرامر کے حوالے سے جو اردو دان ہیں ان سے پوچھ لے کہ یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا کہ نہ ہوں میں بابی یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے کہا کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مسلم سے کیا معنی مراد لیتے ہیں؟ آپ کے ہاں اسلام اور ایمان ایک چیز ہے، یہ الگ الگ چیز ہے، ذرا اس کی بھی وضاحت کیجیے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ علم کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ ذرا علم کی آپ تعریف کیجئے، پھر معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے علمی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی، کتابی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کتاب سے مراد قرآن ہے، یا کتاب سے مراد بخاری ہے، یا کتاب سے مراد مسلم ہے، یا کتب ستہ مراد ہیں، یا اس سے احادیث کا تمام ذخیرہ مراد ہے، یا اس سے دوسری کتابیں بھی مراد ہے؟ کتاب سے مراد آپ کی کون سی کتاب ہے؟ ذرا اس کی وضاحت تو کیجئے، ہمیں تو معلوم نہیں کہ آپ کتاب سے کون سی کتاب۔ اگر آپ کی مراد کتاب سے دوسری کتابیں بھی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ قرآن اور حدیث کی طرف دعوت نہیں دے رہے ہیں، اور اگر آپ کتاب سے مراد صرف قرآن لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ حدیث کی طرف ترغیب نہیں دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ حدیث کو نہیں مانتے، اور اگر آپ کی مراد جو ہے کتاب سے قرآن اور حدیث دونوں ہیں
تو پھر آپ دوسری کتابوں کے حوالے کیوں پیش کرتے ہیں؟ پھر آپ کو چاہیے کہ صرف آپ انہی 2 کتابوں کے حوالے پیش کریں، آپ دوسری کتابوں کے حوالے پیش نہ کریں۔